جو ایچ کالج کے پرنسپل تھے شمیم سیف اللہ خان، میں ان کے کچھ واقعات اور کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ شمیم سیف اللہ خان صاحب باہر کے وہ پڑے ہوئے تھے، بڑے دبنگ تھے۔ ایک تو وہ کالج کے اندر سائیکل پہ پھرا کرتے تھے، یعنی پرنسپل ایچ کالج لوگ دیکھ کے اس کو کانپتے اور لرزتے تھے، تو وہ سائیکل پہ ہر جگہ جایا کرتے تھے۔ لیکن میں نے ایک چیز دیکھی کہ جب وہ سائیکل پہ جونیئر اسکول آتے تھے، سارے بچے اگر بریک ہوئی ہے تو وہ دوڑ کے ان کی سائیکل کے پاس اکٹھے ہوتے تھے، یعنی ان سے کوئی ڈرتا نہیں تھا، کوئی گھبراتا نہیں تھا۔ حالانکہ وہ بڑے ہارڈ ٹاسک ماسٹر تھے، بڑے پرنسپل رسولوں والے تھے، لیکن وہ بچوں کو پیار بھی بہت کرتے تھے۔ ایک ان کا جو پی اے تھا جو ان کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا، ساتھ جاتا تھا، جب وہ کالج میں سائیکل بھی چلا کے کہیں جا رہے ہوتے تھے تو پیچھے پیچھے وہ اپنی سائیکل پہ ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک دفعہ ایڈمیشنز ہو رہے تھے، فائنلائزیشن کے قریب تھے، تو ایک پیرنٹ نے اس کو 5 لاکھ روپے رشوت دی، کہا جی کہ یہ 5 لاکھ روپے تم لے لو اور یہ میرا بچہ ہے، پرنسپل صاحب کو تم کہو کہ جی یہ میرے عزیز کا بچہ ہے یا ہمارے جاننے والوں کا بچہ ہے، اور ریکویسٹ کرو کیونکہ تم 24 گھنٹے پرنسپل کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہارا بڑا ریگارڈ، رسپیکٹ، ریپو اور ریلیشن شپ ہے۔ شمیم صاحب کہتے ہیں جی کہ اس شیر کے بچے نے وہ 5 لاکھ اٹھائے اور میرے پاس آیا اور میری ٹیبل پہ رکھ دی۔ اس نے کہا جی یہ ایک والد نے مجھے 5 لاکھ رشوت پہ دی ہیں، ان پیسوں کا کیا کرنا ہے آپ فیصلہ کر دیں، اور اس بچے کا کیا کرنا ہے آپ فیصلہ کر دیں۔ تو شمیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے وہ پیسے اس پیرنٹ کو لوٹا دیے، لیکن اس بچے کی ایمانداری کی آپ دیکھیں، 5 لاکھ روپے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی، آج کے میرا خیال ہے کم از کم کروڑ کے برابر تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ اگر ایماندار ہو، اس میں لیڈرشپ ہو، اس میں انیشیٹو ہو، اس میں کریج ہو، تو آٹومیٹکلی باقی ٹیم بھی گروم ہوتی ہے۔ بہت بڑی بلیسنگ تھی میرے بچوں کی زندگی میں کہ شمیم صاحب اس وقت ایسن کالج کے پرنسپل تھے۔ بیٹا یہ بات آپ نے سیکھنی اور سمجھنی ہے۔ آپ ایک گھر کے سربراہ بنو گے، کل آپ ادارے کے سربراہ بنو گے، آپ مینیجر بنو گے۔ اگر آپ کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ آپ ہر چیز کو اون کرتے ہو، ہر چیز کی کامیابی اور ناکامی کے لیے خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو، تو پھر وہ چیزیں کامیاب ہی ہوا کرتی ہیں، وہ خاندان گرو ہی کرتے ہیں، وہ کانسٹیچوئنسی اوپر ہی جاتی ہے، وہ نیچے نہیں جا سکتی۔